بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روشنی میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے جید علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور استاد العلماء حضرت مفتی آصف مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں دونوں حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد اور بعثت کا مقصد ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے علماء کرام۔ دیکھیں، میں تو حضرات علماء کے حوالے سے بھی ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جب بھی کہیں نظامت کر رہا ہوتا ہوں یا پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو علماء حق ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، وارثین انبیاء ہیں۔ یہ نبی نہیں ہوتے لیکن کار نبی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لانا، دعوت و تبلیغ کی طرف لانا، لوگوں میں علم دین پہنچانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کے فرائض سنن واجبات سے متعلق ان کو معلومات دینا، آگہی دینا، سیدھے اور سچے راستے پر لانا، اللہ رب العزت کی طرف لانا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لانا، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ان کے دل میں مطلب پریکٹیکلی بھی اور اپنے قول و فعل کے ذریعے یہ منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ حضرات علماء، ان کی قدر کیا کیجئے، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آج انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد اور بعثت کے جو مقاصد ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، اور وہ بھی دیکھیں، میں نے کہا نا کہ جو نبیوں کے مقاصد تھے اور آج کے علماء حق کے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک روش ہے، تو جو مقاصد ہیں یہ مشترک مقاصد ہمیں نظر آتے ہیں، مطلب ان میں کوئی کسی قسم کا ہمیں فرق نظر نہیں آتا۔ دعوت و تبلیغ کی خاطر ہر نبی آیا، توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا۔ فرق یہ تھا کہ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ غیر مذاہب کو ہمارے علماء دعوت نہیں دیتے، بلکہ جہاں جہاں غیر مذاہب پائے جاتے ہیں ہمارے علماء الحمدللہ مہدین متین کی خدمت کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اب ضرورت چونکہ بڑی لازم و ملزوم اس عمر کی ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے بطور مسلمان بھی، بحیثیت مسلمان بھی، ایک تو وہ وقت تھا کہ انبیاء اکرام آتے تھے اور کفار کو دین کی طرف لاتے تھے اور پھر انہیں سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اب تو لوگ دین پر ہیں، اب تو لوگ اسلام پر ہیں، اور اس کے باوجود لوگوں میں جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح اور ان کی درستگی کی ضرورت ہے، اور اسی پر ہمارے علماء محنت کر رہے ہیں۔ بہرحال میرا آج موضوع انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد کا مقصد ہے، اس میں زیر ذکر لاتا ہوں انبیاء کرام کی اطاعت، ان کی ظاہر اہمیت اور ان کی آمد کا جو مقصد ہے اللہ رب العزت نے جو واضح فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں علماء کرام سے۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے جو فلسفہ متعارف کروایا قرآن مجید نے اور اللہ اور اس کے رسول نے اپنے اقوال کے ذریعے، یا ہمیں کیا درس ملتا ہے، علماء کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سلمان بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسانوں کو تخلیق فرمایا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے ذکر فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور آپ کے ذریعے پوری اس دنیا کے اندر انسانیت کو بسایا گیا۔ ابھی جو انسانوں کو اس دنیا کے اندر بسایا گیا ہے، ان کی تہذیب، تمدن، ثقافت، تعلیم اور تربیت کا جو سلسلہ ہے، یعنی جو ایک نظام ہدایت ہے اس انسان کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام ہدایت میں دو چیزوں کو خاص طور پہ متعین فرمایا، ایک نبی اور دوسرا نبی پر وحی۔ تو انبیاء علیہم السلام تشریف لے کر آتے اور انبیاء علیہم السلام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، تو وہ وحی صحائف کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں موجود ہوتی، جو اس امت کے لیے، اور جب تک کوئی دوسرے نبی تشریف نہیں لا رہے اس وقت تک کے لیے وہ ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہوتی۔ جیسے ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ کتاب ہدایت تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی اہمیت ایسی کہ پہلے تو وہ وحی ریسیو کرنے والے، پھر اس کو بیان کرنے والے، اور پھر اس کی عملی تشکیل، یعنی عملی طور پر اس کو کس طریقے سے سر انجام دینا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، وہ انبیاء ہی کی ذات مبارکہ ہوتی تھی جو اس حقیقی مفہوم کو سمجھتی تھی کہ اس وحی کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس عمل سے راضی ہوگا۔ صحیح۔ تو اس لیے ایبسولوٹ اتھارٹی امت کے اندر جو ہوا کرتی تھی وہ نبی کی ذات ہوا کرتی تھی، معصوم، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہونی۔ اب جب ایسی کیفیت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انبیاء کے انتخاب کے بعد یہی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہم نے تو رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی نبی کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری ہوگی۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
اللہ کی اطاعت تو اسی نے کی جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا تصور ممکن ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھیجا گیا ہی اس کی جانب سے. بالکل اس لیے بھیجا گیا. پھر دوسرا جو بندے کا جو مقصود ہے، بندے کا مقصود ہے خدا کی رضا کو حاصل کرنا. اب خدا کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اخلاق ہیں، وہ کون سی کیفیات ہیں جس کو میں اختیار کروں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو ان کیفیات، اخلاق اور افعال کو عملی شکل میں نبی تعلیم فرماتے ہیں. بالکل کہ دیکھو میرا عمل اختیار کرو گے تو کیا ہوگا، اب تمہیں اس کی کیفیات کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری وہ کرنے لگیں، آپ نقل کرنے لگیں. یعنی جیسا میں کر رہا ہوں بس مجھے فالو کر لیں آپ. ایبسولوٹ صرف مجھے فالو کریں گے تو کیا ہوگا، چونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، آپ مجھے فالو کریں گے تو آپ بھی اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. محبت کا دعویٰ اللہ عز و جل کے ساتھ ہے، لیکن اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کی کرنی ہے. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. ابھی تم دعوے محبت کرتے ہو، لیکن جب اللہ کے محبوب کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب تم محبوب بنو گے تو گناہوں کی بخشش کا سامان بھی ہو جائے گا. تو نبی کی اطاعت کے بغیر چارہ کار نہیں ہو سکتا. ہر زمانے میں نبی کی اطاعت ضروری رہی، اور ایسا نہیں کہ زمانہ گزر گیا تو نبی کی اطاعت معاذ اللہ معطل ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور خاص طور پہ نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، تو آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں، اور اسی طرح آپ کی اطاعت بھی قیامت تک لازم و ملزوم ہے. کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، زندگی کی کوئی بھی کیفیات ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے میں ہادی و رہنما ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں سیلاب آیا، لیکن بچے کون؟ جنہوں نے نبی کی اتباع کی. سفینہ نوح میں سوار ہو گئے، جو اس میں سوار ہو گئے وہ عالمگیر تباہی سے محفوظ ہو گئے، اور جو اس میں سوار نہ ہوئے سنگلاخ چٹانوں کا سہارا لینے لگے، اپنی سوچ کے مطابق کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے لگے، وہ اس عالمگیر تباہی سے محفوظ نہیں ہوئی. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ پوری عالمگیر تباہی سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو نبی کی اطاعت کریں، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. اگر ان کی اطاعت سے روگردانی کریں گے تو آپ کتنے ہی اچھے پلان کرنے والے کیوں نہ ہو، آپ کو تباہی سے کوئی بچانے. صحیح بات ہے. آپ کا مضبوط ترین انفراسٹرکچر تب تک مضبوط نہیں ہے جب تک وہ آپ اس نقش قدم پہ نہیں ہیں، جب تک آپ اس اتباع میں نہیں ہیں جسے اتباع رسول کہا جاتا ہے. کتنا مربوط ہے آقا کا حصار رحمت، آج تک ہم کو تباہی سے بچا رکھا ہے اللہ رب العزت. جب تک آپ ہم میں ہیں تو یہ جو اجتماعی عذاب والی بات ہے. بہرحال میں حضور قبلہ مفتی آصف مدنی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. بہت کچھ سیکھنے کو آپ حضرات سے ملتا ہے. آج مفتی صاحب سے کچھ جانتے ہیں. حضرت ایک تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایک تو یہ اللہ رب العزت نے مہر لگائی، یہ آپ کو صحرا عطا فرمایا. اور بھی انبیاء کرام ظاہر ان کی بعثت کے مقاصد میں نے دیکھا مشترک ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد پہ میں چاہتا ہوں روشنی ڈالیں. اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا اختتام پہ، تو میں نے یہ حوالہ دیا کہ ختم نبوت بھی، خاتم النبیین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر. احسان مومنین پر فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو اس میں ایسا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خالق اور بندے کا تعلق، اس تعلق کے بغیر انسان فلاح اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. آخرت کی بات، اور آخرت میں کامیابی تو بہت دور کی بات ہے. دنیا میں بھی صالح انسانی زندگی کے لیے نبی کی قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور نبی جو رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے تحت فرما رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ناگزیر ہے نبی کا ہونا، اس لیے کہ نبی واسطہ ہے اللہ رب العزت سے، خالق کائنات سے بندے کے تعلق کا. اور جب تک یہ تعلق استوار نہیں ہوگا، بندہ یہ جان ہی نہیں سکتا کہ اس کا خالق اس سے کیا چاہتا ہے. تو جب جان نہیں سکتا تو اس کے مطابق عمل بھی نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ خالق کائنات کی ذات وحدہ لا شریک فیاض ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، اور بندہ جو ہے وہ لینے والا ہے.
لیکن بندے میں اس قدر طاقت نہیں ہے کہ وہ براہ راست خالق سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کر سکے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر ہم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس ہدایت کو، اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب ہمارے لیے ناگزیر بھی ہے، ضروری بھی ہے، ہماری بقا کے لیے، نہ صرف اس دنیاوی زندگی میں ایک صالح انسانی حیات کے لیے، ورنہ تو انسان جانوروں کی سی زندگی گزار رہا ہے. اگر کھا پی رہا ہے اور نسل بڑھا رہا ہے تو وہ جانور، اس میں کیا تمیز ہے؟ صحیح بات. اصل تو یہی ہے کہ خالق کی ہدایت کے موافق، اور خالق کی ہدایت، اس کا مطلب ایک صالح انسانی حیات اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس یہ ہدایت موجود ہو، لیکن اس کے پاس وہ آلات نہیں ہیں کہ وہ حاصل کر سکے. لہٰذا اللہ اس واسطے کو قائم فرماتا ہے اور نبی کو بھیجتا ہے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جو ہے وہ ایسی ذات پاک ہے جو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے. سبحان اللہ. امام بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، ہائے ہائے ہائے، کہ وہ تو فضیلت کا آفتاب ہیں اور دیگر انبیاء کرام اس کے تارے ہیں. سبحان اللہ. تو سبحان اصل یہ ہے کہ تارے بھی جو روشنی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ سورج ہی سے لے رہے ہوتے ہیں. ہم کواکبها یظہرن انوارها للناس فی الظلم، کہ یہ انبیاء کرام جو اپنے انوار کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ اسی آفتاب رسالت کے انوار کو ظاہر کر رہے ہیں لوگوں کے لیے ظلمت کے اندھیروں میں. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ جو پوری کائنات کے لیے، خصوصاً جن و انس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فضل اور بڑی رحمت کا سبب اور ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا. مزید یہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ احکام الہی بندہ جان سکے کہ رب کیا چاہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی ذات پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عملی شکل کیا ہے، پریکٹیکل کیا ہے. صرف کتاب اگر اتار دی جائے اور کوئی شخصیت پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھانے والا نہ ہو تو آپ الگ طرز پر اس کو لے رہے ہوں گے، وہ الگ طرز پر لے رہے ہوں گے. میرا تو ایک نظم میں امت نظر نہیں آئے گی. لہٰذا ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اور بندے کا رب سے تعلق جوڑنے کے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اور مزید یہ کہ جو یہ رسالت کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا، اس رسالت کی تکمیل کا جب موقع آیا ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہو رہا ہے. ورنہ تو دیکھا جائے تو جو سب سے پہلا آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام، وہ افضل ہونے چاہیے، فرسٹ پوزیشن. مگر نہیں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آ رہے ہیں، تو آخر میں آنا یہ اس وجہ سے کہ رسالت کا یہ عظیم منصب پایہ کمال کو پہنچ رہا ہے، اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے. بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ادا کیا، اور قرآن اس کو اگلی آیت میں، اس کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ تم کھلی گمراہی میں تھے، تمہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، دو راہیں پر کھڑے تھے کہ کہاں جاؤں، ہدایت کس طرف ہے. تو وہ ایسے موقع پر ایک صادق اور امین کی ضرورت تھی کہ وہ آ کر بتائے، اور وہ سچا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، کہ جو دیا گیا ہے وہ پہنچا دے کامل طور پر، اور وہ اپنے قول میں، اپنے کردار میں ہر اعتبار سے صداقت کا مینارہ نور ہو. تو وہ صادق اور امین کی ضرورت تھی. وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے تلاوت آیات کی، اس سے زندگیوں کو تبدیل کیا، اور اس تلاوت آیات کے ذریعے سے قرآن کے لفظ کو محفوظ کر دیا. سبحان اللہ، کیونکہ آپ کی زبان مبارک. اور پھر اس کی تعلیم دی. حالانکہ صحابہ عربی جانتے تھے، لیکن قرآن سیکھنے سے آئے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور تزکیہ نفس فرمایا، یعنی ہر طرح کے باطنی رذائل کو لوگوں کے سینوں سے نکال کر ان کے قلب کو پاکیزہ کر دیا. تو یہ ایک ایسا فرد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت سے تیار ہوا جو خالق چاہتا تھا. یہی مقصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. مفتی صاحب، وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیری شاخ ثمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان عموم ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد کے مقصد پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف بڑھا جائے
کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، آپ نے کیا خوبصورت مفتی آصف مدنی صاحب سے ابھی بات سنی، بعثت کے مقاصد سنے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت کا باب بھی آپ نے چھڑا. اور خیر فضیلتیں تو ختم ہیں ہمارے آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. یہ جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے، اس وقت کے حالات کا ایک جائزہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ دور جاہلیت کی بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کی غرض سے تشریف لائے، اور آپ نے معاشرے کو جس ٹرانسپیرنسی کی طرف موڑ دیا، پوری کی پوری جماعت صحابہ، آپ دیکھ لیں کہ جتنے آپ کے رفقاء اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سوسائٹی، اب ہمیں جب سوسائٹی دیکھنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بعد پریکٹیکل، تو پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ایک جماعت ہے لاکھوں افراد کی، اور ٹس سے مس نہیں ہوتی، بس قول رسول ہی ان کے لیے مشعل راہ ہے اور اس سے وہ ہٹتے نہیں، اور ایک منظم نظام دیا پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین نے. بہرحال میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو حالات و واقعات ہیں، میں چاہتا ہوں اس کا ایک جائزہ پیش کیا جائے ذرا، کہ ریمائنڈر ہم کیا تھے، رسول اللہ نے ہمیں کیا کیا اور آج ہم کہاں کھڑے. بلا شبہ اگر ہم نتائج دیکھنا چاہیں تو نتائج سے پہلے وہ حالات و واقعات اگر دیکھ لیں تو یقیناً نتائج کو پرکھنے میں اور سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بعثت مبارکہ ہے نا، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اب رسالت کی تکمیل کا وقت ہے، تو اس وقت جو سویلائزیشن ہے، یعنی دنیا میں جو اقوام بستی ہیں، ان کی بہت ساری تقسیمات ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو ہم وہ علاقہ دیکھ لیں جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مکہ مکرمہ، اور یہ عرب کا خطہ. خود خاص مکہ مکرمہ کو اگر دیکھیں تو یہ وہ شہر تھا جسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بسایا تھا. سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بسایا تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہاں جو مکے والے تھے انہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کسی کی صحبت میسر نہیں آئی. تقریباً 4000 سال کا زمانہ گزرا، اور اس کے بعد پھر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ ہے. تو ان ہزاروں سال کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، تو وہ جو تعلیمات تھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، وہ مسخ ہو چکی تھیں. تو وہ جو توحید تھی وہ شرک کے اندر وہ تبدیل ہو چکا تھا، اور وہ مرکز جو توحید کا سب سے بڑا مرکز تھا، خود وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اندازہ لگائیں. اور پھر جہالت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی سچی بات کہنے والا تھا تو اس کے ساتھ دروغ گوئی کی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، انسانیت سوز مظالم غلاموں پر ڈھائے جا رہے تھے، بیٹیوں کے پیدا ہونے کو شرمناک تصور کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، سود عام ہو رہا تھا، چوری ڈکیتی، یعنی کوئی ایسا کام نہیں تھا جو انسانی سے گرا ہوا ہو اور اسے لوگ فخر کے طور پہ نہ بتا رہے ہوں اور نہ کر رہے ہوں. صحیح. پھر مکہ مکرمہ سے اگر باہر نکلتے ہیں تو کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جو سیولائزڈ کہلاتی ہیں اپنے آپ کو، جیسے رومن امپائر تھا، ادھر فارس تھا، یہ دو بڑی بڑی ریاست. رومن امپائر جو ہے وہ عیسائیوں کی ایک بہت بڑی حکومت تھی، لیکن وہاں پر بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بیچ میں اور کوئی پیغمبر نہیں ہے. سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں. لیکن حضور کی بعثت کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی صحیح کیفیت میں موجود نہ تھی، بلکہ ان کے ماننے والوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں. اسی طرح یہودیوں کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی اپنے نبی کی تعلیمات میں اور کتاب اللہ میں تبدیلیاں کر دیں. تو وہ جو ہدایت اور رہنمائی کا صحیح سرچشمہ تھا اس میں تبدیلیاں ہو گئیں اور اپنی من مانی کی باتیں اس کے اندر شامل کر دی گئیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بھی ہدایت اور رہنمائی نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہاں پر انسانوں کی حکومت، انسانوں کو غلام بنانے کے لیے، انسانوں کا استحصال کرنے کے لیے، انسانوں پہ ظلم کرنے کے لیے اور اپنی حب جا کو بے انتہا بڑھانے کے لیے تھی. تو کہیں بھی ہمیں انسانوں کے لیے کوئی منظم اور معاشرہ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی منظم سوسائٹی نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی قانون پسندی کہیں پر نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ہر جگہ افلاس تھا، ہر جگہ جہالت تھی، ہر جگہ لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. خود مکہ مکرمہ میں اور دنیا کی دیگر ریاستوں کے اندر یہی صورتحال چل رہی تھی. جس کا جہاں زور چل رہا تھا اس نے دوسروں کو محکوم اور غلام بنایا ہوا تھا. بالکل صحیح. کچھ افراد ایسے تھے جو اس وقت میں ہدایت پر، یعنی ہدایت والے رستے پر موجود تھے، وہ اپنی فطرت سلیمہ کی وجہ سے، جیسے ورقہ بن نوفل کا نام آتا ہے، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام آتا ہے. تو یہ سارے کے سارے افراد اپنی فطرت سلیمہ کی وجہ سے ہدایت پر موجود تھے. لیکن چہار جانب جو کیفیت تھی، خواہ وہ سیاست کا نظام ہو تو وہاں بھی استحصال،
معیشت ہو تو وہاں بھی استحصال، معاشرت ہو وہاں بھی استحصال، ثقافت اور ریاست ہو وہاں بھی استحصال، اور تعلیم نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ تعلیم کسے کہتے ہیں، تعلیم سکھانے والے افراد، تعلیم کے لیے باقاعدہ منظم نظام قائم کرنا، تو ایسی کوئی کیفیت ہمیں وہاں پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ یوں سمجھے کہ انسانیت سسک رہی تھی، اور جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا نا کہ کھانا پینا اور نسل بڑھانا یہ تو جانوروں والا کام ہے، تو وہ پوری سوسائٹی جو ہے نا وہ جنگل کا ایک منظر پیش کر رہی تھی۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس انسانیت پر رحم اور کرم آیا، اور اس رحم و کرم کی جو برکھا برسی ہے تو پھر رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور رحمت للعالمین کی جو بعثت کا مقصد ہوا، جیسے آپ نے آیت مبارکہ پڑھی قبلہ مفتی صاحب نے، کہ اب وہ کیا ہے، تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، یعنی جو برسوں سے ترسے ہوئے تھے کہ ہمیں کیسا نظر آنا ہے تو وہ نظر آنا بھی رسول اللہ سکھا رہے ہیں، ہمیں کیسے لباس پہننے وہ رسول اللہ سکھا رہے ہیں، ہمیں کیسی گفتگو کرنی ہے وہ رسول اللہ سکھا رہے ہیں، ہمیں کیسے کھانا ہے وہ رسول اللہ سکھا رہے ہیں۔ تو ہر کیفیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسکتی ہوئی انسانیت کی تربیت فرمائی ہے، اور پھر وہ جو جہالت کا اندھیرا تھا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا اور آپ کی تعلیمات سے چھٹ گیا۔ بہت خوب۔ میں مفتی آصف مدنی صاحب قبلہ آپ کی جانب ایک سوال کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی اور بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 177، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تصور کو بہت عمدہ طریقے سے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا کلام کی ہر آیت مقدسہ جو ہے وہ عمدہ ہے، اس مضمون کو بڑے اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہو، اگر دیکھا جائے تو بنیادی تعلیم مقصد ہی ہدایت ہے، اور ہدایت یعنی نیکی، اور نیکی کیا ہے؟ تو بعض اوقات جو ہے وہ انسان سمجھتا ہے کہ ظاہر کو اختیار کر لینا نیکی ہے، صحیح، تو حقیقتاً نیکی کے تصور کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں بہت تمام تر چیزوں کو ذکر فرمایا، یعنی نیکی عقائد کا درست ہونا ہے، بالکل نیکی بندے کا رب سے تعلق بہتر ہونا ہے، جس کو ہم عبادات سے تعبیر کرتے ہیں، صحیح، نیکی بندے کا بندے سے تعلق بہتر ہونا ہے، جس کو ہم معاملے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح اس نیکی کو آگے پہنچانے کے سلسلے میں جس طرح کی بھی مشکلات سامنے آئیں اس پر صبر کرنا، یہ نیکی ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پہلے اپنے اس وجود پر اللہ کے کلمے کو نافذ کر، اور پھر اپنے ماتحت پر نافذ کر، اور پھر جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، اپنوں کے لیے بہتر سمجھتا ہے، اسے امت کے لیے بہتر جانتے ہوئے اپنی اس زندگی کے سرمایے کو اس پر کھپا دے، اور پھر اس راہ میں ظاہر سی بات ہے کہ سچ بولو گے تو سچ کڑوا ہوتا ہے، سامنے سے ریزسٹنس تو ہوگی، تو اس پر پائے ثبات کو جما کر رکھے اور صبر کی مثال بن کر لوگوں کے سامنے یعنی ایک بہترین کردار کو پیش کرے، اس کو ذکر فرمایا۔ اور پھر اصلاح احوال قلب، تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جس میں عقیدہ درست ہو، عبادات کا معاملہ، بندے کا رب سے تعلق، اسی طرح سے بندے کا بندے سے تعلق جس کو معاملہ کہتے ہیں، اور صبر اور اصلاح احوال قلب۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو، کہ بیت المقدس اس طرف تھا اب اس طرف ہو گیا، تو یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور تمہارا ہر عمل فقط اللہ کے لیے ہو، بالکل، والیوم الآخر، اور نیکی یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ، یعنی اگر تم کسی درجے میں اپنے کسی عمل کا کوئی بدلہ چاہتے ہو تو پھر اس کو آخرت پر چھوڑ دو، صحیح، دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نہ چاہو، اگرچہ اللہ اپنی رحمت سے تمہیں عزت بھی دے گا اور دیگر اپنی رحمتوں سے، لیکن تمہارا مطمع نظر اور نصب العین دنیا کا حصول کسی عمل کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح، تو اولاً یہ سب تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا، اللہ کے لیے ہو، اور پھر اگر کسی درجے میں کوئی نتیجہ درکار ہے تو آخرت پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ اور یہ سیکوینس اس لیے ہے کہ ملائکہ وحی لے کر آتے ہیں، وہی کتاب اور صحیفہ بنتا ہے، اور وہ نبی پر تشریف لاتے ہیں، تو یہ سیکوینس اس لیے ہے کہ ملائکہ، کتابیں اور انبیاء پر ایمان، تو یہ ایمان جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ یعنی اس سلسلے میں کیا اعتقاد ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔
اور اس کے بعد جب عمل کی بات آتی ہے تو وآت المال علی حبہ ذوی القربہ، یعنی سب سے پہلے جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، بالکل صحیح، اور آگے زکوٰۃ کا علیحدہ سے ذکر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفاق جو ہے کہ اللہ کی محبت میں، یعنی مال کے محبوب ہونے کے باوجود اللہ کی محبت میں مال جو ہے وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ اس میں پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے مصارف ذکر فرما دیے، یتامہ ہیں، قریبی ہیں، بالکل صحیح، اور رقاب اور مسافر وغیرہ سارا مصارف کو ذکر فرمایا۔ پھر وہ اور جو فرمایا زکوٰۃ کے کام پر ظاہر لگے یعنی ہوئے خلق خدا کی مدد خدمت پر اور اس کے بعد اقام الصلاۃ، واہ، یہ نیکی ہے۔ آت الزکوٰۃ، اب زکوٰۃ کا دوبارہ ذکر آ گیا، بالکل صحیح، اور والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، صحیح، اور اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں جب وعدہ کرتے ہیں۔ یہاں اس سے معاملات کی طرف اشارہ کہ بندے کا بندے سے تعلق جو بندے سے ہے تعلق، وہ بھی بہترین طرز پر استوار ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، اور والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ صبر کرنے والے اندرونی تکلیف ہو بیرونی تکلیف ہو، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی صبر کرنے والے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہر آزمائش سے گزر جانے والے، اور اس نتیجے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر ایک ثابت قدم رہتے ہوئے ایک صبر کا منظر پیش کرنے والے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں ان حقیقت۔ کے ظاہر پریکٹیکلی ان کو پتہ ثابت کریں گے نا تو اپنے اس آپ، آیت بالکل ٹھیک ہے، مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں بنیادی تعلیمات عطا فرمائیں، بس اس کا خلاصہ اگر آپ جاننا چاہیں، عقیدہ، عبادت، معاملہ اور اصلاح احوال قلب۔ جب تک دل پاک نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا سب سے بڑی کہ بات حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ اب حسد تو کوئی ظاہر نہیں کرتا، حسد کا مطلب یہ آپ کے پاس جو ہے وہ چھن جائے، مجھے مل جائے، اندر پکڑا تو میں بتاؤں گا تو نہیں آپ کو، اگر بتا دوں گا تو آپ کہو گے یار کس سوچ کے حامل ہو آپ، تو میں بتاؤں گا نہیں۔ تکبر میں ظاہر نہیں کروں گا، ریا کو میں ظاہر نہیں کروں گا۔ بالکل تو یہ باطنی رذائل کو دور کرنا اور اس کی جگہ پر عاجزی اور انکساری اور اخلاص کو داخل کرنا ہے۔ تو جب تک باطن پاکیزہ نہیں ہوگا، یہ گندگی باہر کے خارجی نیک اعمال کو بھی ضائع کر دے گی۔ تو ان تمام چیزوں کو جب اختیار کرتا ہے، یہ بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں، اگر اس کو لے کر چلے اور اس میں آگے بڑھتا رہے تو وہ مسلمان کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ کامل مسلمان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل صحیح مفتی صاحب، اور میں حضرت نے حسد کی بات کی، ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں۔ منور رانا نے کہا تھا اب وہ سوکھی ہوئی جھیل جسے اس وقت تری کی ضرورت ہے اور اس صراط مستقیم پہ چلنے کی ضرورت ہے، اب اس میں جب آگ لگ جائے اندر ہی اندر، وہ آگ جو مطلب ایک پہلے ہی خشک ہیں ہم اندر سے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد اندر ہی اندر حسد کی آگ اعمال کو تو ظاہر ہے وہ سوکھی لکڑی کی طرح آگ کھائے گی، مگر اندر ہی اندر سے ہمیں کتنا کھا جائے گی اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس گناہ کبیرہ سے اور اس بری عادت سے مجھے، اس زمانے کو اور ہم سب کو، معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے لیے کامیابی ہیں، فلاح ہیں، عزت ہیں، شہرت ہیں، نعمت ہیں، راحت ہیں، رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کا میزبان سید سلمان گل، مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب اور جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام انبیاء کرام کی آمد اور بعثت کے مقاصد کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ ہمارا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کس مقصد کو لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑا پروٹوکول والے بندے ہوتے ہیں، یہ وہ عام بندے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت انہیں بڑے، اللہ رب العزت کا پروٹوکول ان کو حاصل ہوتا ہے، اس کی رحمت کا شیلٹر ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی سیرت میں کہیں آپ کو اس پروٹوکول کا کوئی کبر جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ مطلب دونوں عالم کے سردار ہونے کے باوجود بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور عاجزی، وہ خلوتوں میں بھی، صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی، وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی، سر بکف بھی، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ زر سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب قبلہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے مقصد کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی اور بنیادی تعلیمات کی بات ہم نے کی، حضرت نے بہت زبردست انداز سے وضاحت فرمائی، اس کے اثرات اور اس کی تبدیلیاں اور واقعتاً جو معاشرہ آپ نے تشکیل دیا وہ کیا دنیا میں مرتب ہوئیں، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔
سلمان بھائی جس طرح ہم نے ابتدائی حصے میں بات کی تھی نا، جی میرے خیال سے اگر ہم اس کے نتائج کو دیکھنا چاہیں تو یہ ایسے نتائج ہیں جو زبانی کلامی کم مشاہدات میں زیادہ نظر آ رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کا دورانیہ رہا وہ تقریباً 23 سال رہا، لیکن اس 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی ہے، آپ کی تبلیغ کا انداز ایسا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آج تک دنیا نے اس کے ایسے فوائد اور اثرات حاصل کیے ہیں کہ پوری انسانیت محسن انسانیت کی شکر گزار ہے. بے شک کہ انہوں نے زندگی گزارنے کا رنگ اور ڈھب بھی سکھایا بالکل صحیح. اور ایسی کیفیت میں لے کر آگے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لباد بشریت میں بھیجا نا، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ بشر کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے. بالکل صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائیں گے، انسان کو کھانا کھانے کا طریقہ آ جائے گا. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس تبدیل فرمائیں گے، انسان کو لباس تبدیل کرنے کا طریقہ آئے گا. بس ہی نہیں دیکھتے رہو، ہر کیفیت میں. نماز بھی پڑھنی ہے تو ان کے جیسی، روزہ رکھنا ہے تو ان کے جیسا، حج کرنا ہے تو بالکل ان کے جیسا. بس ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے تمام اعمال ان جیسے خواہ وہ انفرادی کیفیت کے ہوں یا اجتماعی کیفیت میں ہوں، ریاستی سطح پر ہوں، اخلاقی سطح پر ہوں، کسی بھی کیفیت میں ہم ہوں، حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنی ہے. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پہلا طبقہ ہے جس نے حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا ہے. اور ان فیض حاصل کرنے والوں کی جو چمکتے چہرے ہیں اور جو چمکتے کردار ہیں، پوری دنیا ان کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ہر ایک صحابی اپنی جگہ یقیناً ایک ایسی کیفیت رکھتا ہے کہ وہ قابل تقلید ہیں. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پر اگر ہم جو حکمرانی ہے، جو نظام حکومت ہے، اگر اس کو دیکھیں تو خلافت علی منہاج النبوہ ہے. تو وہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق نے ریاستی نظام چلایا، ریاست کو وسعت دی، ریاست کو منظم کیا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے سارے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو یہ تعلیم و تربیت کہاں سے ملی؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا فیض تھا. اور آپ فرماتے ہیں خود کہ ایک وقت ایسا تھا کہ عمر جو ہے وہ اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، بکریاں نہیں سنبھال سکتا تھا، اور آج تنہا 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی حکومت ہے. تو یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ حوصلہ کہاں سے ملا؟ حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا. اور آج تک امت عمر کو مانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور عمر ہمیں عطا فرما دے تاکہ امت کا وقار بلند اور مسلمانوں کو پھر سے عزت اور وقار نصیب لیڈر ایسا مل جائے. بالکل صحیح بات. اور کفار بھی کہتے ہیں کہ اگر سیدنا عمر فاروق جیسا ایک لیڈر اور آگے تو پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی اور سربراہی ہوگی. بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اس لیے لائے تھے کہ دین کو غالب کر رکھ دیں، تمام ادیان پر غالب. اسلام سپیریئر ہے، سب سے بڑا مذہب، اور پوری انسانیت کی اگر رہنمائی کا کوئی کامل ذریعہ ہے تو صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں کامل رہنمائی دیتا ہے. اس سے پہلے انسانوں کی ترقی جو ہے وہ صرف زمینی سطح پر تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر انسان کو پتہ چلا کہ اخلاق میں بھی غور و فکر کرنا ہے، پھر خالق کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوا. اور آپ دیکھیں کہ تعلیم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، ہر شعبے میں انسان ترقی کرتا چلا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سا عمل، جیسے پانی پینا ہے نا، بالکل انسان پہلے بھی پانی پیتے آئے تھے، لیکن آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، تب پانی پینا بھی ایک حکمت والا عمل بن گیا. اور سائنس کی بھی نگاہ اس پر لگ گئی، حکمت بھرے لوگوں کی بھی نگاہ اس پہ، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سائنس نے بھی بے شمار فوائد بیان کر دیے، لیکن حضور کے ہر عمل کی دونوں چیزیں ہمیں نظر آئیں. آپ نے فرمایا تھا کہ جو دعوت میں لے کر آیا ہوں اگر اس کو قبول کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ حضور کی اتباع کا نتیجہ ہے. جو یہاں اتباع کرتے ہیں وہ یہاں بھی کامیاب و کامران ہیں، اور آخرت کی کامیابی بھی انہی کے حصے میں آنے والی ہے انشاءاللہ. اسپریچولی بھی آپ نے فیڈ کیا اور فزیکلی بھی ظاہر ہے آپ نے کیا زبردست ایک ٹریننگ سے گزارا اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماننے والوں کو. اور پھر اتنے بڑے بڑے نام، حضرت ابوبکر کیا، حضرت عمر کیا، حضرت عثمان کیا، حضرت علی کیا، اللہ بے نظیر و بے مثال آپ کے خلفاء. میں مفتی آصف مدنی صاحب سے حضرت آج کے موضوع کو اگر میں کنکلوڈ کروانا چاہوں یا اسی سے متعلق کوئی بات اگر آپ ڈیلیور کرنا چاہیں تو کیا فرمائیں گے؟ جی، ایک چیز پیش نظر رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مقاصد کیا ہیں، تو مقاصد اگر بمعنی مقصود ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے غایت اور انتہا. صحیح. کسی چیز کا نتیجہ اور غایت اور انتہا جس کے لیے ہم کوئی عمل کرتے ہیں. صحیح.
تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اللہ نے ہدایت کے لیے نبی بھیجے، صحیح، ہدایت کے لیے کتابیں اتاری، تو یہ کے لیے کا مطلب جو ہے یہ کہ غرض ہے. صحیح، لیکن اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے ہیں. صحیح. انسان کا حال یہ ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی غرض مجبور کرتی ہے. میں کھانا کھا رہا ہوں جی، کیوں کھا رہے ہیں؟ بھوک لگی تھی، بھوک نے مجبور کیا، پھر میں نے ارادہ کیا اور پھر وہ عمل کیا. تو میری ترتیب میں غرض پہلے ہے، پھر ارادہ ہے، پھر صدور فعل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مجرد ابتداً ارادہ فرماتا ہے، بس نبی بھیجنا ہے، بس کتاب اتارنی ہے، پھر وہ فعل صدور پذیر ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہزارہ اغراض وابستہ ہو جاتی ہیں کہ کروڑوں فوائد جو ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے کسی فعل مبارک کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اغراض اور فوائد کا احصاء انسان کر ہی نہیں سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا. تو بندے کی ترتیب یہ ہے کہ غرض مجبور کرتی ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر صدور فعل ہوتا ہے. لیکن خالق مجرد ارادہ کرتا ہے، پھر صدور فعل ہوتا ہے، اور پھر چونکہ وہ بیکار کام، اگر کوئی غرض ہی نہ ہو تو یہ تو بیکار کام ہو گیا خالق کا. نہیں، بلکہ آخر میں ہزارہ اغراض جو ہیں اس فعل سے وابستہ ہو جاتی ہیں. تو اس ترتیب کو جب ہم کہیں کہ اس لیے اللہ نے یہ کیا، لیظہرہ علی الدین، یہاں لام جو ہے وہ علت بیان کرنے کے لیے ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے. تو کے لیے جہاں پر بھی آئے گا تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کے لیے کا مطلب آخر میں غرض حاصل ہوگی، پہلے اللہ کو مجبور کر کے ارادہ اور صدور فعل نہیں کروائے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت خوب مفتی آصف مدنی صاحب قبلہ تشریف لائے. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ حضرات نے بہت خوبصورت کلام کیا. اللہ آپ حضرات کو مزید برکت اور عزتیں عطا فرمائے. علماء کرام کا احترام کیا کیجئے، ان کی عزت کیا کیجئے. آج انبیاء کرام کی بعثت اور آمد کے مقصد کی بات ہوئی ہے. کبھی بھی کسی عالم کے لیے کوئی غیر عالم کبھی ہلکا جملہ استعمال نہ کرے. میں سمجھاؤں گا اس حوالے سے بھی، کیونکہ ظاہر ہے اس نے علم دین حاصل کیا ہوا ہے، وہ آپ سے لاکھوں درجہ بہتر ہے. اور وہ میں نے پھر کہوں گا کہ وہ نبی نہیں ہے مگر کار نبی سر انجام دے رہا ہے، وہ وارث نبی ہوتا ہے. تو آج علماء کرام سے ہم نے بہت کچھ سیکھا انبیاء کرام کی بعثت اور مقاصد کے حوالے سے. دیکھیں ان کا جو خاتم النبیین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا آنا ہے زمانے کے لیے باعث فخر. یوں تو ہر دور میں آنے کو پیمبر آئے، اپنے بندوں کو دکھانا تھا کمال رحمت، ورنہ اللہ کا محبوب زمیں پر آئے. دیجئے اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت، اور مفتیان کرام کے ساتھ انشاءاللہ کل ہوتی ہے آپ سے ملاقات سیرت النبی کے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.